غزہ امن منصوبہ خطرے میں پڑ گیا کہ اسرائیل کی فوجیں غزہ سے نہیں جائیں گی۔ ٹرمپ نے اناؤنسمنٹ کیا ہے، وہ کیا تھی؟ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ گنڈا پور ان کا بندہ ہے، گنڈا پور کہہ رہے ہیں علیمہ خان ایجنسیوں کے لیے کام کر رہی ہیں اور پارٹی میں تقسیم کرا رہی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، غزہ امن منصوبہ خطرے میں پڑ گیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اور ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا ہے ہماری تجاویز اس میں شامل نہیں۔ وہ کون سی تجاویز ہیں جو شامل نہیں کی گئیں؟ پھر ناظرین، قطری وزیر اعظم کا بھی اس تناظر میں ایک بڑا اہم بیان آیا ہے، اور اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کی فوجیں غزہ سے نہیں جائیں گی۔ تو پھر جو صدر ٹرمپ نے اناؤنسمنٹ کیا ہے وہ کیا تھی؟ یہ سارا معاملہ درست طرف جانے کے بجائے پھر گٹ مٹ کیوں ہو رہا ہے، اس کا میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات کوئی نئی بات نہیں، لیکن اب علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ گنڈا پور ان کا بندہ ہے، اور گنڈا پور کہہ رہے ہیں علیمہ خان ایجنسیوں کے لیے کام کر رہی ہیں اور پارٹی میں تقسیم کرا رہی ہیں۔ یہ اور دونوں عمران خان کو جا کے شکایتیں کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کابینہ سے 2 وزراء نے استعفیٰ دیا۔ کیا گنڈا پور اپنی وزارت اعلیٰ بچا پائیں گے یا نہیں؟ اس کی باتیں بھی شروع کر دی گئی، اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں اسحاق ڈار، بڑی اہم پورٹ فولیو ہے ان کے پاس۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، پھر ایک انہوں نے انٹرویو میں یہ بات کہہ دی، اور ایگزیکٹ فکرہ تھا شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں جیو ٹی وی پہ۔ انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا فرینکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو امن منصوبہ ہے جس کا اعلان صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو نے کیا ہے جوائنٹ پریس کانفرنس میں، اس میں ہماری تجاویز شامل نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، بہت بڑی خبر ہے یہ، اور پاکستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے آئی ہے۔ وہ تجاویز کیا تھیں اس کی وضاحت نہیں کی۔ اس کے معاملے میں تفصیل سے اتنا فکرہ انہوں نے کہا۔ پھر میں پہلے ان کا ایک فکرہ کوٹ کر دیتا ہوں ناظرین، تاکہ پھر کوئی مسٹیک نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ ملاقات کی اور کہا کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے۔ ٹرمپ کی ٹیم نے ہمیں نکات دیے۔ ہم نے ٹرمپ کی ٹیم کو کہا 24 گھنٹے میں ہم ان نکات پر اپنی ترامیم پیش کریں گے۔ اس ڈرافٹ میں ہماری تجویز کردہ تمام ترامیم شامل نہیں ہیں۔ انہوں نے پھر ٹرمپ صاحب کی تعریف تو ظاہری بات بنتی ہے اور کر رہے ہیں۔ یہ وہ امن منصوبہ نہیں جس میں ہماری تجاویز ساری موجود ہوں۔ یہ ڈار صاحب کا بیان بہت اہم ہے۔ یہ تو پاکستان کی اکیلے بات نہیں، یہ 8 اسلامی ممالک نے پروپوزلز بنائی تھیں۔ سعودی عرب، قطر، UAE، انڈونیشیا، اردن، مصر، یہ سب شامل تھے، ٹرمپ سے ملے تھے نیو یارک میں۔ اس کا اب آگے کیا مستقبل ہے امن منصوبے کا؟ اس حوالے سے اعتراضات اٹھ رہے ہیں۔ کیا اسرائیل کی فوج وہاں موجود رہے گی؟ اور امن فورس پھر کیسے تعینات ہوگی؟ یہ سارا معاملہ ہے۔ اس پہ ناظرین، جو قطر کے پرائم منسٹر ہیں شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے انخلاء کے معاملے پر مزید وضاحت اور سنجیدہ بات چیت کی ضرورت ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی جانب سے پیش کردہ منصوبہ ابھی صرف اصولوں کی ایک فہرست ہے، جس کی جزیات پر تفصیلی مذاکرات ناگزیر ہیں۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک واضح شک شامل ہے کہ حماس ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے منصوبے کا سنجیدگی سے جائزہ لے گی۔ یہ انہوں نے حماس کے متعلق کہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسا راستہ نکالا جائے جو پائیدار امن کی بنیاد بنے اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی ضمانت فراہم کرے۔ یعنی ڈار صاحب کے الفاظ ہیں ہماری تجاویز شامل نہیں کی گئیں، اور قطر کے پرائم منسٹر کی
بھی تقریباً اسی طرح کی بات ہے کہ غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کا ٹائم فریم نہیں مینشن کیا گیا، وہ مینشن کرنا پڑے گا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں مزید بات چیت اور وضاحتوں کی ضرورت ہے۔ پھر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی امریکہ تیار نہیں ہے اور اسرائیل تیار نہیں ہے۔ پھر آگے ناظرین، جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں جب واشنگٹن سے واپس گئے تو انہوں نے بڑا جشن منایا، انہوں نے کہا میں سارے قیدی چھڑوا لوں گا، میں نے یہ منوا لیا، میں نے وہ منوا لیا۔ اس میں وہ کہتے ہیں غزہ کے زیادہ تر علاقوں میں اسرائیلی فوج موجود رہے گی اور فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق کوئی اتفاق نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر نیتن یاہو کی یہ بات درست ہے کہ اسرائیلی فوج موجود ہے، پھر امن منصوبہ کس چیز کا ہوا جس کا کریڈٹ صدر ٹرمپ لے رہے ہیں؟ تو بھائی ٹرمپ صاحب، آپ نے امن ایوارڈ لینا ہے، یہ نیتن یاہو کو سمجھائیں، اور جو ترامیم اسلامی ممالک نے دی ہیں، ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے دی ہیں، اس کو آپ انکلوڈ کریں۔ اس کے بغیر تو پائیدار امن نہیں ہوگا۔ اب بار بار دھمکی دے رہے ہیں حماس یہ کرے، حماس کے پاس 4 دن ہے، حماس کے پاس 2 دن ہے، تو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں آئندہ ڈیولپمنٹس کیا ہوں گی اس کے حوالے سے جلد ہمیں پتہ چل جائے گا۔ پھر ناظرین معاملہ ہے تحریک انصاف کا۔ گنڈا پور صاحب کا ایک بیان آیا ہے بڑا سخت کہ بڑی ہم مزید تبدیلیاں کریں گے کابینہ میں۔ پھر انہوں نے علیمہ خان سے متعلق بھی بڑے ریمارکس دیے ہیں اور علیمہ خان کے پر الزام لگایا، بڑا سنگین الزام لگایا ہے۔ یہ پہلے الزام لگاتا تھا شیر افضل مروت بھی، کسی اور اینگل سے لگاتا تھا کہ ایجنسیوں کے لیے کام کرتی ہیں اور پارٹی میں تقسیم کرا رہی ہیں اور پارٹی کی قیادت سنبھالنا چاہتی ہیں، یہ انہوں نے بات کی۔ علیمہ خان کا موقف مختلف ہے، دونوں جاتے ہیں خان صاحب کے پاس ڈیالہ جیل، دونوں اپنی اپنی شکایتیں لگا کے آتے ہیں، اور اس پر اب نئی کہانی شروع ہو رہی ہے کہ جی اپنا چیف منسٹر کو ہٹایا جائے، اور کیونکہ 2 کل وزراء کے استعفے ہوئے ہیں، فیصل ترکئی اور عاقب اللہ۔ عاقب اللہ جو ہیں وہ اسد قیصر کے بھائی ہیں اور فیصل ترکئی شہرام ترکئی کے بھائی ہیں۔ یہ وہ مخالف گروپ ہے جو گنڈا پور کے خلاف ہے، لیکن گنڈا پور بڑا مضبوط ہے، اس کے جڑیں اور اس کے رابطے محسن نقوی کے ساتھ ہیں اور محسن نقوی کے باقی دوستوں کے ساتھ ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فوری موومنٹ ایسی کو کامیاب ہو جائے گی کہ گنڈا پور کو ہٹا دیا جائے، انلیس کہ وہ خود استعفیٰ نہ دے دیں۔ وہ کہتے ہیں نا عمران خان کہے گا تو میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا، اور یہ وہ 3 دن پہلے بھی مل کر آئے ہیں، 3 گھنٹے ان کی ملاقات ہوئی ہے، ساری باتیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں۔ اس کے بعد مزید کابینہ میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تو پی ٹی آئی کے اندر جلسہ بھی جس طرح کا ہوا اس پہ مزید بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کروڑ کی بات ہوئی، پھر 5 لاکھ پر آئے، 5 لاکھ سے پھر چند ہزار پہ آئی بات، آ کے رکی۔ تو یہ ساری معاملات ہیں، تو انشاءاللہ ناظرین جلد آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔